اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ خاوند کے ساتھ بات ہمیشہ نرم لہجے میں کرے اور عزت سے کی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گھر کا قوام بنایا ہے، عورتوں کا قوام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خاوندوں کو بیویوں پر درجہ عطا فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ترتیب ایسی بنا دی تو اللہ کی بندیاں اس بات پہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے کہ اللہ نے ہمارے میاں کو ہمارا سردار بنایا ہے، ہمارا بڑا بنایا ہے، یہ بھی اس کو بڑا ہی بنا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی ترتیب پر راضی ہو جائے تو اس کا اپنا دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ مگر دیکھا یہ گیا ہے، عورت اگر زیادہ پڑھی لکھی ہے یا سمجھدار زیادہ ہے یا عقل مند زیادہ ہے تو یہ پھر خاوند کے ساتھ حاکمانہ لہجے میں بات کرتی ہے، جیسے آرڈر پاس ہو رہا ہوتا ہے، یہ ایسے اس کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ چیز خاوند کے دل میں نفرت پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ عورت حسن میں زیادہ ہے، تعلیم میں زیادہ ہے، عقل میں زیادہ ہے، مال میں زیادہ ہے، مگر درجہ پروردگار نے خاوند ہی کا رکھا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے خاوند سے نرم لہجے میں گفتگو کرے، عزت کے لہجے میں گفتگو کرے، تو کی بجائے آپ کے لہجے میں گفتگو کرے۔ جب یہ عزت کے ساتھ اس کا نام لیں گی تو یہ چیز خاوند کے دل میں محبت کو بڑھا دیں گی۔ صحابیات کے بارے میں آتا ہے، جب وہ اپنے خاوند کی بات نقل کرنے لگتی تھی تو کہتی تھی کہ میرے سردار نے یوں کہا۔ آپ اندازہ لگائیے، صحابیات اپنے خاوند کے بارے میں یہ لفظ استعمال کر سکتی ہے کہ میرے سردار نے مجھ سے یوں کہا، تو پھر آج کی عورتیں کم از کم آپ کے لفظ کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کے اندر صبر و تحمل بہت ہونا چاہیے، اس لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے کہ گھر کی بنیاد ہوتی ہے، کہ گھر کی بنیاد عورت کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ اگر عورت گھر کو آباد کرنا چاہے تو گھر آباد ہوتا ہے، اور اگر برباد کرنا چاہے تو گھر برباد ہو جاتا ہے۔ مرد اگر کلہاڑ لے کر بھی گھر کی بنیاد گرانا چاہے تو مرد گرا نہیں سکتا۔ عورت اگر سوئی لے کر بھی گھر کی بنیاد گرانا چاہے تو مرد سے پہلے گھر کی بنیاد گرا دیتی ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر صبر و تحمل ہونا چاہیے۔ کبھی کوئی بات خلاف طبیعت ہو بھی جائے تو یوں سمجھیے کہ صبر کرنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے صبر کر لو، تو میں اس بات پہ صبر کرتی ہوں، اللہ سے اجر کی امیدوار ہوں۔ تھوڑی دیر یہ صبر کریں گی، وہی خاوند جس نے کوئی ناگوار بات کر دی تھی وہ اتنی محبت کے موڈ میں آئیں گا کہ عورت سمجھیں گی کہ اس سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا دنیا میں کوئی بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آخر انسان ہے، اس کے اندر احساسات ہے، جذبات ہے۔ اپنی زندگی اسی طرح گزارے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دیں گی۔ ممکن ہے ایک خوشی کے موڈ میں ہو اور دوسرا کوئی اور موڈ میں ہو، کسی نے ایک بات کوئی انداز میں کہی ہو اور دوسرے نے کوئی اور انداز میں سمجھا ہو، تو غلط فہمیوں کا ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ایسے معاملے میں اگر صبر و تحمل سے کام لیا جائے تو زندگی اچھی گزرتی ہے، اور اگر صبر و تحمل نہ ہو اور انسان فوری رد عمل ظاہر کر دے تو اس جیسا برا انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بس ذرا سی بات ہوئی، غصے کی آگ فوراً بھڑک گئی، دوسرے کی بات سمجھنے کی بجائے بس اپنی زبان سے کچھ بولنا شروع کر دے۔ عورت کو چاہیے کہ شوہر کی مال کی حفاظت کرے،